نور کا ساگر، عرب کی دھوپ، تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے، پیاس سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھیں، زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں، کیونکہ ریگستان میں میلوں میل پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ دھوپ کی گرمی سے ریگستان آگ کی بھٹی کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اسی پیاس کے عالم میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند اونٹوں پر سوار کچھ لوگ نظر آئے۔ قافلے کے سردار نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امید کا سورج بن کر نمودار ہوئے ہیں۔ قافلے کے سردار نے کہا، ساتھیوں، اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر پوری طاقت سے انہیں آواز دو۔ شاید ہماری چارہ گری ان کے ہاتھ پر مقدر ہو گئی ہو۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے آدمیوں نے ایک ساتھ انہیں اونچی آواز سے پکارا۔ باد صبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ خوش نصیب تھے کہ سلطان حجاز کے کان مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سرکار دوست مدار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبیلے کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے، چلو اس کی مدد کریں۔ ہوا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ انہیں اونٹ سواروں میں ایک چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اس کے چہرے سے نور کی جھماجھم بارش ہو رہی تھی۔ بات کرتا تو منہ سے پھول جھڑتے، سرمگی آنکھ، کشادہ پیشانی، مسکراتا تھا تو مردہ دل کھل اٹھتے۔ اس کے جسم سے خوشبو کے بکے اٹھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر چیخ اٹھے، اے رحمت و نور والے، ہم پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں۔ تمہارے چھاگل میں پانی کی کچھ قطرے ہوں تو ہمارے گلوں کو تر کر دو۔ نورانی چہرے والے نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی نسل کا غلام اپنی اونٹنی پر پانی کا ایک مشکیزہ لے کر جا رہا ہے۔ اس سے جا کر کہہ دو کہ چل، تجھے پیغمبر آخر الزماں بلا رہے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک حبشی نسل کا اونٹ سوار نظر آیا۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار کا پیغام پہنچایا۔ سرکار کا نام نامی سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھوں سے اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے پیدل اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرکار کے چہرے انور پر پڑی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوے میں وہ کاکل رخ کا اسیر ہو کے رہ گیا تھا۔ حضور انور نے اسے مخاطب ہو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں پر اپنی مشکیزہ کا منہ کھول دے، خدا تجھے روشن کرے۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشکیزہ کا منہ کھول دیا۔ جھرنوں کی طرح پانی کا دھارا گر رہا تھا اور قافلے والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے قافلے والے سیراب ہو چکے تھے تو سرکار نے حکم دیا، اب مشکیزہ کا منہ بند کر لے۔ مشکیزہ کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی کہ کئی مشکیزہ کا پانی بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مشکیزے کا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا تھا۔ حسن کا دیوانہ تو پہلی نظر میں ہو چکا تھا۔ اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ عشق کو دبا نہیں سکا۔ بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت اور کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا۔ حبشی غلام کا آقا پانی کے مشکیزے کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی دور سے اپنی آتی ہوئی اونٹنی پر نظر پڑی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جیسے جیسے اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی اس کا تعجب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے، مشکیزہ بھی اسی کا ہے، لیکن سوار حبشی تھا۔ آخر اس کا اپنا حبشی غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس حبشی شخص سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میرا اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوار نے حبشی نے حیرت کرتے ہوئے جواب دیا، ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے پرانے غلام کو بھی آپ نہیں پہچانتے؟ آپ کا غلام تو میں ہوں۔ آپ کا کون غلام ہے؟ آقا نے غضبناک ہو کر جواب دیا، مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غلام حبشی نسل کا کالا کلوٹا تھا، اس کے چہرے پر یہ سفید نور کہاں تھا؟ اب جب آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں ناچنے لگا۔ جذبات کی والہانہ اور وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے مالک سے کہا، یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں۔ اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ رہ گئی میرے چہرے کی یہ چاندنی تو یہ برکت ہے نخلستان عرب کے اس پیغمبر کی، جس کے چہرے زیبا کا پرچھائی دل ہی کو نہیں چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آج نور کے اس ساگر میں نہا کے آ رہا ہوں۔ پہاڑ کی اس ایک وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ رخصت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر پھیر دیا تھا۔ اس کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بے دام بن گیا۔ اپنے نبی پر ایک بار درود پڑھ کر نبی کی شان میں ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔